اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے بڑھ کر رحیم ہے۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے پاک ببرکت نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اسی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آج 25ویں پارے کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین استقامت عطا فرمائے ہمیں اور ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اس کو سمجھنے میں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں۔ اس کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ اس ساعت کا علم، اس قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف رب العالمین کو ہی ہے کہ کب وہ آئے گی، یعنی وہ گھڑی جب بدی کرنے والے کو ان کی بدی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جنہوں نے نیک انسانوں کی داد رسی کی ہوگی، یعنی نیک انسانوں کو تنگ کیا ہوگا، تو جن کے ساتھ بدی کی گئی تھی ان کو اس قیامت کو ان کو بدلہ ملے گا، اور اس ساتھ کا اس بدلے کا دن جو ہے اس کا صرف اور صرف علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی۔ اور یہ جواب جو ہے کفار کو اس سوال پہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جب وہ بدی کا وبال جو ہے پڑھنے کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کہتے تھے کہ اس طرح سے قیامت آنے والی ہے، ڈرو اللہ سے، تو یہ کہتے تھے کہ وہ دھمکی جو تم ہمیں دے رہے ہو وہ کب آئے گی، آخر وہ کب پوری ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ اس ساتھ کا اس گھڑی کا علم تو صرف اور صرف رب العالمین کو ہے کہ کب آئے گی۔ اور پھر یہ کہ فرمایا اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، یعنی کہ سارے جو ہیں اس دن اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھے گا کہ لاؤ میرے شریک، کدھر ہے میرے شریک وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے۔ تو اس دن خود یہ اقرار کریں گے اس بات کا کہ وہ سارے کے سارے معبود جو ہیں ہم گم ہو گئے، اب ہم سے گم ہو گئے ہیں، اور پھر یہ سمجھ لیں گے کہ اب ظاہر ہے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے اس کے پاس۔ فرمایا انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کون سے انسانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ جو مایوس ہیں، جو پہلے ہی دل شکستہ ہیں، جو پہلے ہی دنیا کی اس میں بہک رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں، اور دنیا کی آسائش کے پیچھے اور دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہر وقت وہ بھلائی کی دعا، یعنی کون سی بھلائی کہ خوشحالی کی دعائیں مانگتے ہیں، کشادہ رزق حلال کی دعائیں مانگتے ہیں، تندرستی کی، بال بچوں کی خیر، یعنی ہر وقت وہ اس چیز کو ہی مانگتے رہتے ہیں، اسی چیز کے پیچھے رہتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ اور جب برا وقت ان کے اوپر آتا ہے
तो फिर गिड़गिड़ाने लगते हैं। पहले तो वो मांगते रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, दुनिया का ऐश पात मिल जाए, और इस तरह जब वो उनके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो फिर गिड़गिड़ाने लगते हैं, और दुनिया का ऐश पाते ही फिर वो आपस से बाहर हो जाते हैं, मगरूर हो जाते हैं, उस घुमंड भी आ जाते हैं, और फिर कहते हैं कि ये तो सब कुछ जो है हमारी अपनी वजह से हमें मिला है। तो ये यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता। अभी ये सिर्फ वो लोग जो दुनिया चाहते हैं उनको कहा जा रहा है। और जब कोई आफत इस पर आ जाती है तो मायूस दिल शिकस्ता हो जाता है, मगर जो ही कि सख्त वक्त गुजर जाने के बाद हम इसे अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं, ये कहता है कि मैं इसका मुस्तहिक हूँ। यानी फिर वो खुद अपने ऊपर ले लेता है कि मेरी काबिलियत की वजह से मुझे ये सब कुछ मिला है। फिर कहता है, और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी, लेकिन अगर वाकई मैं अपने रब की तरफ पलटाया गया तो वहाँ भी मैं मज़े करूँगा। अब इसके ऊपर कहा जा रहा है कि क्या इनके पास गारंटी है, ये कैसे कह रहे हैं कि मज़े करेंगे, जबकि इन्होंने दुनिया चाही तो अल्लाह ने इनको दुनिया दे दी। अब किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि हम आखिरत में भी मज़े करेंगे। फरमाया, हालांकि कुफ्र करने वालों को लाजमन हम बता कर रहेंगे कि वो क्या करके आए हैं, और उन्हें हम बड़े गंदे अजाब का मज़ा चखाएंगे। इंसान को जब हम नेमत देते हैं तो वो मुंह फेरता है और अकड़ जाता है, और जब उसे कोई आफत छू जाती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। यानी इसकी इंसान की हकीकत जो इसको बताई जा रही है कि जब ये सब कुछ जो है मुझे, वो कहता है कि जब इसको कुछ मिल जाता है, कोई नेमतें मिल जाती हैं, तो कहता है कि सब कुछ मुझे अपनी अहलियत की बिना पे मिला है, और ये मेरा हक यही था कि मैं ये सब कुछ पाऊँ। यानी हमारी अताअत, अल्लाह ताला कह रहे हैं, बंदगी से मुंह मोड़ता है और हमारे आगे झुकने को अपनी तौहीन समझता है, और कहता है कि ये सब कुछ जो है मेरी काबिलियत की बिना पे मुझे मिला है। तो यहाँ अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मुतनब्बा कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं अल्लाह ताला कि इनका ठिकाना जो है वो आखिर एक ना एक दिन जो है बड़े गंदी जगह पे ये होंगे, बड़ा बुरा ठिकाना इनका होगा। फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा है कि अगर वाकई ये कुरान खुदा ही की तरफ से हुआ और तुम इसका इनकार करते रहे तो उस शख्स से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो इसकी मुखालफत में दूर तक निकल गया हो। यानी उस शख्स के जो ज़िद में आके, हर दरमी में आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस कुरान की और इस दावत की मुखालफत पे तुला हुआ है, क्या ये अल्लाह ताला कह रहे कि ये दानिशमंदी है, क्या ये अक्लमंदी है कि अगर ये सोचे तो सही कि वाकई ये किसकी तरफ से आया है। अगर वाकई हक़ की तरफ, अल्लाह की तरफ से ये सारा कुछ आया है, तो फिर देखो कि उसके ऊपर कैसी आफत जो है आएगी, किस तरीके का उसका अंजाम क्या होगा, कि वो इस चीज़ को, हर दरमी को छोड़े और संजीदगी के साथ इस कुरान पे ऊपर गौर करे, और गौर करने के बाद भी तुम ईमान ना लाने ही का वो फ़ैसला करे, तो फिर समझो कि वो मुखालफत उसकी जो है वो उसके ऊपर जम गया है, हर दर्म हो गया है। फिर ऐसे लोगों का ठिकाना जो है वो जहन्नम है, वहाँ से वो बच नहीं सकते। फरमाया, अनकरीब हम इनको अपनी निशानियाँ आफाक में भी दिखाएंगे और इनके अपने नफ्स में भी। यानी आसमान और ज़मीन के दरमियान जो निशानियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं वो सारी इनको हम दिखा देंगे, और दिखा भी रहा है अल्लाह, सारी निशानियाँ दिखा रहा है अपनी, यहाँ तक कि इन पर ये बात खुल जाएगी, ये कुरान वाकई बरहक है। क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि तेरा रब हर चीज़ का शाहिद है? आगाह रहो, ये लोग अपने रब की मुलाकात में शक रखते हैं। सुन रखो, वो हर चीज़ पर मुहीत है। यानी क्या लोगों को अंजाम बद से डराने के लिए ये बात काफ़ी नहीं? अल्लाह कह रहे हैं कि इस दावत हक़ को जुटलाने और इनको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए जो कुछ वो कर रहे हैं, अल्लाह उनकी सारी हरकतों को देख रहा है। अल्लाह हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है। और फिर ये कि इनका इस रवैये की बुनियादी वजह ये है कि इन्हें इस बात का यकीन ही नहीं है कि वो कभी अपने रब के सामने जो हैं वो जाएंगे और उनके अमाल की उनके पूछ गीछ होगी। ये इस यकीन के साथ ही ये ज़िंदगी गुजार ही नहीं रहे हैं। और फिर इसकी गिरफ्त जो है किस तरह से बच जाएंगे अल्लाह की गिरफ्त से। और फिर कहा जा रहा है कि और इसके रिकॉर्ड में, अल्लाह के रिकॉर्ड में तो इनकी एक एक हरकत जो है वो मौजूद है।
جب قیامت کو جو جائیں گے، جب وہ سارا ریکارڈ ان کے سامنے کھلے گا تو اس دن ان کو پتہ چلے گا، اور پھر یہ بات کہیں گے جس دن پھر اللہ کہے گا کہ لاؤ اپنے گواہ، لاؤ پکارو ان کو مدد کے لیے. پھر یہ وہاں خود اقرار کریں گے کہ ہمارے کوئی گواہ نہیں، وہ سب جھوٹے گواہ تھے، اور ہم نے واقعی جو ہے وہ غلطی کی ہے نا ایمان لا کے. تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے. تو دیکھیں کہ کتنی بڑی غلطی اور کتنے بڑے گناہ صرف یہ اپنی ہٹ درمی کی بنا پہ، صرف اپنی انا کی بنا پہ، اور جو کچھ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے باوجداد نے کیا ہے اسی راستے کے اوپر ہم چلیں گے. تو سب سے بڑی بیوقوفی اللہ آخر ایک نہ ایک دن ان کو پوچھ لے گا ان کو، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم ہی ہوگا. تو یہ سورہ حامیم سجدہ جس کو ہم نے دیکھا، اور آگے ہے سورہ شورا. سورہ شورا کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. ترتیب کے لحاظ سے 42 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 62 نمبر ہے. شورا کا مطلب ہے مشورہ کرنا، مشورہ یا صلاح لینا ایک دوسرے کی. تو یہ اس کا ہے. اب دیکھیں کہ سورہ شورا اور پچھلی صورتیں اگر ہم غور کریں کہ ایک میں تقریباً ایک مناسبت ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے سورہ زمر ہم نے پیچھے دیکھی ہے، وہ اس کا نزول کا نمبر جو تھا وہ 59 تھا. پھر اس کے بعد ہم نے سورہ مومن دیکھی ہے جس کا 60 نمبر تھا، اور پھر حامیم سجدہ دیکھی ہے جس کا 61 نمبر تھا، اور اب سورہ شورا ہم دیکھنے لگے ہیں جس کا 62 نمبر ہے. تو یہ چاروں صورتیں جو ہیں تقریباً ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور اس لیے چاروں صورتوں کے مضامین جو ہیں وہ یکساں ہیں. ہاں الفاظ کا اور انداز کا کچھ فرق ضرور ہے، لیکن جن چیزوں پہ زور دیا گیا ہے وہ یکساں موضوع کے اوپر ہے. اور جس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی تھی اس وقت کے حالات کا تقاضا بھی یہی تھا، اور کافروں کے جو اعتراضات جو تھے وہ ان چاروں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ سورہ شورا میں اجتماعی عملی توحید پہ بات ہوئی ہے، اجتماعی نظام پہ بات ہوئی ہے، اور نہ صرف ایک اجتماعی نظام بلکہ بہت سے اجتماعی نظام پہ بات ہوئی ہے، اور اقامت دین کے موضوع پہ بات ہوئی. پھر معاشرتی اور اقتصادی نظام جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں بات ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. اس طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے. حامیم عین سین قاف جو ہیں حروف مقطعات ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی غور کیا اس چیز کے اوپر، اور ان کے معنی جو ہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا ہے وہ بطر اور عظیم ہے، یعنی بہت عظیم وہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف جو لوگ اس وقت چہم گوئیاں کر رہے تھے اور اعتراضات کی جو بنیاد وہ رکھ رہے تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، اور وہ اس پر کان کھڑے کر کے کہتے تھے کہ اگر اکیلا ایک اللہ ہی معبود اور ہمارا حاجت رواں ہے تو پھر ہمارے یہ باقی کے بزرگ جو ہیں یہ کہاں کے. تو اس پر ان لوگوں سے فرمایا جا رہا ہے، ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ کی ملک ہے، اور مالک ہے وہ ساری کائنات کا. یہ ساری کائنات اس کی ملکیت ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے. فرمایا قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے. اب یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ یہ کہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ کسی مخلوق کا نسب جو ہے خدا سے جا ملایا جائے. کوئی بھی مخلوق ہو، جیسے یہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کسی حاجت روا کو یا فریاد رسا کو ٹھہرا دیتے ہیں، جس سے دعائیں مانگتے ہیں یہ جا کے. کسی بزرگ کو دنیا بھر کا جو ہے وہ کارساز سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہے ہمارا ہمسر ہے، یہی ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے، اسی کے وسیلے سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی. تو اس طرح یہ نہ صرف چوری چھپے بلکہ اعلانیہ یہ اعتراف کرتے ہیں. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کیا نہیں، مزاروں کے اوپر کیا نہیں ہو رہا، اعلانیہ سب کچھ ہو رہا ہے. چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، مرادیں مانگی جا رہی ہیں، منتیں مانی جا رہی ہیں، اور ان کے نام پہ دیا جا رہا ہے ان کے نام. تو یہ سرے عام یہ چیز کیا نہیں ہو رہی، حالانکہ ہمارا تو مسلم ملک ہے. تو اس کے باوجود یہ ساری، لیکن کوئی اس چیز کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا. کوئی ان کو کھڑے ہو کے سرے عام یہ چیز نہیں کہہ سکتا کہ تم لوگ شرک کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو یہ چیز.
تو یہی حال اس وقت بھی تھا کہ یہ لوگ جو تھے اللہ کے ساتھ علانیہ ہر چیز کو شریک ٹھہراتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ ہمارے حضرت جو ہیں وہ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور وہ ہماری ہر بات جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور وہی ہر ایک کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز یعنی حق حلال کو امر نہیں، ہر چیز کا مختار جو ہے انہی لوگوں کو، انہی خداؤں کو اپنے بناتے تھے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کتنی افسوس کی بات ہے کہ قریب پھر آسمان ان کے اوپر کیوں نہیں پھٹے گا، کیوں نہیں پھٹے گا جب یہ اس طرح کی باتیں کریں گے؟ تو اللہ کے عذاب کیوں نہیں آئیں گے اگر یہ اللہ کے ساتھ اس طرح کر کے شریک ٹھہرائیں گے؟ تو آج ہم اپنی طرف بھی اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کیوں نہیں کس طرح اللہ بخش سکتا ہے اپنے شریکوں کو، اور کس طرح نہیں یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تھوڑے آزماتا ہے، اور پھر یہ کہ ہمیں ڈراتا بھی ہے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے، چھوٹی چھوٹی جو ہیں آزمائشیں کر کے، کہ اسی وجہ سے کہ ہم لوگ پلٹیں اللہ کی طرف، ہم باز آ جائیں ان چیزوں سے، لیکن ہم شرک کرنے سے باز پھر بھی نہیں آتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، پھر آگے جو کہا ہے کہ فرشتے اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، درخواستیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کو بھی افسوس ہے، فرشتوں کو بھی افسوس ہے کہ فرشتے بھی یہ باتیں سن کر کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے، یہ انسان جو ہے رب العالمین کے بارے میں کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کیسی بغاوت ہے اللہ کے ساتھ، یہ کیسی دشمنی ہے کہ جو زمین کی اس مخلوق کو چلا رہا ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اسی کی مد مقابل لا کے کسی کو کھڑا کر دیا، جو کچھ بھی نہیں دے سکتا، جو کوئی وسیلہ نہیں بن سکتا، الٹا وہ لیتے ہی ہیں ساری چیزیں جو ہیں، ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر فرشتے جو ہیں وہ افسوس کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سے ان کے حق میں درخواست کریں گے، ان کے درگزر کی درخواست کریں گے کہ یا اللہ تو ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، یہ تو نادان ہے، یہ تو پاگل بیوقوف ہیں، تو ہی ان کے اوپر رحم کھا کے تو ان کو بخش دے۔ یہ فرشتوں کو بھی افسوس ہے۔ فرمایا آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے، یعنی کہ پھر بھی کہا جا رہا ہے، جو ہی کا لفظ لگایا ہے نا، اللہ غفور الرحیم ہی ہے، فرشتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا، اگر یہ غلطیاں کر بھی رہے ہیں تو میں غفور الرحیم ہی ہوں، میں ان کو پھر بھی معاف کر دوں گا، لیکن پھر بھی اللہ جس سے چاہے گا معاف کرے گا۔ ہمیں بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے نا کہ ہم اتنی زیادہ نافرمانیوں میں نہ آگے بڑھیں۔ فرمایا جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگراں ہیں، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو، یعنی پھر فرشتوں سے یہی مخاطب کہ اللہ تم نگران نہیں ہو ان کے، اللہ نگران ہے، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ فرمایا ہاں اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کرو، یعنی یہ قرآن جو ہے کسی غیر زبان میں نہیں، جیسے ہم نے پیچھے بھی دیکھا ہے نا کہ اللہ نے کہا ہے یہ تو اجمی زبان میں نہیں ہے بلکہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان بھی وہ جو ان کی اپنی زبان ہے، کہ اس میں یہ نازل کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس چیز کے اوپر بھی حجت نہ یہ قائم کر سکیں، وہ رکھ سکیں کہ ہمارے پاس جو ہے عجمی میں قرآن پاک آیا تھا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، تو اس لیے ان کی اپنی زبان میں قرآن پاک ان کے پاس آیا ہے کہ تاکہ یہ ٹھیک سمجھ جائیں، ٹھیک ان کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو، جمع ہونے کا دن یعنی قیامت کا دن، جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، اس سے ڈراؤ ان کو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے، دوسرے گروہ کو دوزخ میں جانا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جی ہم اس گروہ میں شامل ہوں جو کہ جنت میں جانے والا ہے، ورنہ یقین کریں کہ اگر کھاتے کھل گئے ہمارے، نہ اللہ نہ کرے اگر کتاب کھل گئی، اگر وہ نوشتہ جو اللہ لکھ رہا ہے وہ اگر کھل گیا نا، تو پھر چھوٹی سے چھوٹی جو بات ہے نا وہ بھی پکڑ میں آ جائے گی، وہ بھی، کیونکہ ہم بے تحاشا گناہ گار ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں اور مغفرت جو ہے وہ تو بہت ہی کم کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جی ایک تو یہ کہ ہمیں اس گروہ میں شامل کرنا جو جنت میں جانے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ حساب کتاب کی کتاب جو ہے نا وہ نہ کھلے ہماری، کیونکہ اگر حساب وہ کتاب کھل گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ دعا ہر وقت ہمیں کرنی چاہیے۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار،
کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی صرف اور صرف اسی کی قدرت ہے کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے. فرمایا تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وہی اللہ میرا رب ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ صرف اور صرف رب العالمین ہے. کسی کو فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کا. تو یہی بات یہاں پہ فرمائی جا رہی ہے کہ ان سے کہو کہ فیصلہ تو صرف میرا رب کرے گا، اور دوسرا یہ کہ ان سے کہو کہ میں اسی پہ ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. تو ہمارا بھروسہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اوپر ہی ہونا چاہیے، اور ہم بھی صرف اسی کے اوپر اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہوں. نہ یہ کہ مصیبت کے ٹائم پہ مشکل جب پیش آئے تو ہم ادھر ادھر جھانکتے پھریں، بلکہ ہمیں اسی کے اوپر اسی کی طرف بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی طرف ہمیں نظریں اٹھانی ہیں، کہ کیونکہ بھروسے کے قابل وہی ہے، وہی ہماری مشکلوں کو دور کرے گا، وہی ہماری رہنمائی کرے گا، اور پھر اسی کی تعلیم و ہدایت میں اس کا حل یا جو حکم ہوتا ہے وہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہی ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے. تو لہٰذا کیا پتہ چلا یہاں پہ کہ بھروسہ صرف اور صرف اللہ پہ کرنا چاہیے ہر مشکل میں، ہر طرح کے ماحول میں، ہر طرح کے معاملات میں صرف اور صرف بھروسہ اللہ پہ ہو، اور صرف اور صرف ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہوں. ہم کسی کی طرف دیکھنے والے نہ ہوں کہ کوئی اور جو ہے وہ ہماری حاجت پورے کرے گا، کیونکہ حاجات صرف اللہ تعالیٰ پوری کرنے والا ہے. فرمایا آسمان اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہیں ہم جنس جوڑے بنائے، اور اسی طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، یعنی اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، پھر شریک کس کو کرتے ہو تم؟ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے. یعنی وہی چیز دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں کہ جس طرح اسی طرح کہ ہم بھول جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یاد کرائی جاتی ہے کہ اس چیز کے اوپر تم لوگوں نے کاربن رہنا ہے، اس چیز کے اوپر راضی رہنا ہے کہ اللہ جس سے چاہتا ہے رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے نبات اللہ رزق دیتا ہے. اس چیز کے اوپر ہمارا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم گلے شکوے کریں، اعتراض کریں کہ فلاں کو اتنا مل گیا ہمیں اتنا نہیں ملا، یعنی ہر وقت جو ہے اپنی رونی روتے رہیں. تو لہٰذا تھوڑا ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی میں گزارا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، بلکہ جتنا ہے ٹھیک ہے اسی میں ہی رہیں. تو اسی کے اوپر پھر بھروسہ ہوگا، اور اسی کی طرف جب ہم صبر کریں گے، رجوع کریں گے اللہ کی طرف، تو پھر دیکھیں گے کہ بہترین زندگی جو انشاءاللہ گزرے گی. فرمایا اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جس سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یعنی دین میں تفریق نہیں کرنی کسی قسم کی، دین تو سب کا ایک ہی ہے، اس میں کسی قسم کی تفرقے بازی نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اقامت دین کی جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر وہ کیا ہے، کام سونپا ہے، ذمہ داری سونپی ہے، اس فریضے کو بہترین طریقے سے ادا کرنا. اور ہر انبیاء نے بتایا بھی اللہ تعالیٰ نے کس نے کہ انہوں نے اسی فریضے کو انجام دیا ہے، اسی فریضے کو کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ہے جسے شروع سے لے کے تمام انبیاء پیش کرتے آ رہے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام ان دونوں ہی کاموں پر مامور تھے. کون سے دونوں کام؟ ایک فریضہ کام تھے دین پہ، اور دوسرا کہ تفریق نہیں کرتے تھے وہ دین میں کسی طرح کے کہ جہاں یہ دین قائم نہیں ہے، ان کا فرض تھا، پہلا فرض ان کا یہ تھا کہ جہاں یہ دین جو ہے وہ قائم نہیں ہے وہاں اسے قائم کریں. اور دوسرا پھر ان کا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ قائم ہو جائے یا پہلے سے قائم ہوا ہو تو وہاں اسے قائم مزید ان کو مستحکم کریں اور قائم کریں. اور پھر جب ایک چیز جو ہے قائم جو ہو چکی ہوتی ہے تو پھر
پہلے اسے قائم کرنا ہوتا ہے، پھر یہ کوشش کرنے کے مسلسل یہ یہاں پہ قائم، یہاں سے ہٹے نہ، ادھر ادھر نہ ہو۔ کیا پتہ چلا کہ جو دین کی ہمارے انبیاء اکرام جو ہیں دین کے اوپر کام کرتے آئے ہیں، اب اس اقامت دین کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو ہم نے اب اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ فرمایا یہی بات ان مشرکوں کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس کی بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ یعنی جو تفریق انہوں نے ڈالی ہے وہ اس طرح نہیں ڈالی کہ ان کے پاس علم نہیں آیا اور پہلے ہی تفریق انہوں نے ڈالی ہوئی تھی، بلکہ ان لوگوں نے تفریق اس وقت ڈالی جب حق ان کے پاس آ گیا تھا، جب حق کی طرف دعوت دینے والا ان کے درمیان میں آ گیا تھا، اس وقت انہوں نے تفریق ڈالی۔ اور کون تھے یہ؟ یہود، نصارہ اور عیسائی، ان لوگوں نے آپس میں تفریق ڈالی کہ کچھ یہودی ہو گئے، کچھ نصارہ ہو گئے، کچھ عیسائی ہو گئے، اور انہوں نے اپنی ایک الگ ہی اینٹ کی مسجد جو ہے وہ بنا لی، اپنا الگ ہی دین جو ہے انہوں نے کھڑا کر لیا۔ تو ان لوگوں کو یہاں پہ متنبہ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ تفرقے بازیاں جو ہیں تم لوگوں نے بعد میں کی ہیں، کہ ان میں اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد یہ تم لوگوں نے رونما کیا ہے، اور اس لیے اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے کہ تم اس چیز کے بارے میں کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اور ہم نے یہ، بلکہ وہ لوگ خود اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے دین کے صاف اصول اور شریعت کے واضح احکام سے ہٹ درمی کی اور نئی چیزیں جو ہیں اس دین کے اندر لے کے آئے۔ تو آج ہمیں بھی اپنی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رکھنی ہیں کہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ ہو، آپ لوگ بھی ظاہر بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنی آنکھیں کھلی، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ خود قرآن اور حدیث کا جو ہے ہم لوگ مطالعہ کریں، سنی سنائی باتوں کو چھوڑ کے ہم خود ان چیزوں کا مطالعہ کریں، خود اس کی گہرائی میں جانے کی، کہ اتنے پیارے لفظوں میں اللہ تعالیٰ اب دیکھیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، کتنی سادہ زبان یوز ہوئی ہے کہ، اور اس کے سب سے بڑی ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اگر عربی نہیں جانتے ہیں تو عربی میں ترجمہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کروڑ جنت نصیب کرے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے بہا اجر عظیم ہم کو عطا کرے جنہوں نے ان کی ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں دی ہے۔ تو دیکھیں ہمارے لیے تو کچھ سمجھنا کہ کتنے آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، تم سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ تو سیدھا جنت میں جانے والے ہو، کیا مشکلیں ہیں؟ پھر ہم دین میں کیوں غلو کریں، کیوں دین میں اور چیزوں کا اضافہ کریں، کیوں اس میں ایسے کچھ چیزوں کی کمی کر دیں اور اپنی مرضی سے چیزیں ڈالیں؟ تو لہٰذا یہ زیادتی ہے، بہت سخت زیادتی ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا ہوتا۔ یعنی یہ جس بحث میں یہ پڑے ہوئے ہیں، فرقہ بازیوں کی بحث میں، آج ہمارے بھی یہ فرقے بنے ہوئے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس فرقے بازیوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں اور جن مقدمے میں یہ پڑے ہوئے ہیں نا، جن چیزوں کے چکروں میں، تو میں کب کا یہ فیصلہ کر چکا ہوتا، لیکن کیونکہ مہلت وقت ہے، میں نے ایک وقت مقرر، وہی اصولوں کے مطابق میرے سارے کام ہوتے ہیں، لہٰذا ابھی وقت نہیں آیا، تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے ان کا ملتوی رکھا گیا ہے۔ فرمایا اور در حقیقت یہ ہے کہ عقلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے بھی ہے کہ نہیں، اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آج دیکھیں یہاں پہ اگر ہم اپنے سوچیں، ہم بھی کئی چیزوں میں جو اللہ نے جن کا حکم دیا ہے کرنے کا، اور سیدھی بات ہے، سیدھی بات کہی یا کوئی اتنا نہیں، پھر بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ہماری رہنمائی اس سلسلے میں کر دی کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، لیکن کئی ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، بلکہ ہم خود بھی اگر اپنے آپ کو جانچیں کہ کئی چیزوں میں ہم شک میں پڑ جاتے ہیں، کئی چیزوں میں، تو لہٰذا آج سے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں نماز ٹھیک بھی پڑھ رہی ہوں کہ نہیں پڑھ رہی، پتہ نہیں میرے روزے قبول بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں یہ کام ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، یعنی اس طرح کے شک میں ہم لوگ پڑے رہتے ہیں ہر وقت کہ پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ لہٰذا کام کرنا ہے، اگر قرآن پاک کی روشنی میں اللہ کے احکامات کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں تو پھر وہ اللہ کیوں نہیں ہمیں اجر عظیم دے گا،
फिर वो क्यों नहीं अजर से नवाजेगा हमें, क्योंकि उसने वादा किया हुआ है। लिहाजा शक जिसमें आ जाए, एक तो अगर बुरे काम में शक आ जाता है तो वहाँ पे उसको तो छोड़ देना, ठीक है, उसको तो हम छोड़ देंगे, लेकिन नेकी के काम में शक जो है वो नहीं होना चाहिए। नेकी का काम अगर कर रहे हैं तो पूरे एतमाद और भरोसे के ऊपर करें कि अल्लाह इसको कबूल करेगा इंशाल्लाह। तो ये चीज़ हमने ज़रूर अपने अंदर रखनी है, अपनानी है। फरमाया चूँकि ये हालत पैदा हो चुकी है, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तुम उस दीन की तरफ दावत दो और जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है उस पर मजबूती के साथ कायम हो जाओ और इन लोगों की ख्वाहिशात का इत्तबा ना करो और इनसे कह दो कि अल्लाह ने जो किताब भी नाज़िल की है मैं उसी पर ईमान लाया। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह ही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे अमाल हमारे लिए, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, हमारे और तुम्हारे दरमियान में कोई झगड़ा नहीं है, यानी कि हर एक के अमाल अपने अपने हैं। देखें, जो कुछ कर रहे हैं हम दुनिया में कर रहे हैं, आखिरत में कोई वक्त नहीं होगा, हमें कोई मोहलत नहीं मिलेगी कोई अमल करने की और कोई हम फिदिया खरात देने की, कुछ नहीं करने की हमें मोहलत मिलेगी। जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है, और जो इसी वक्त किया हुआ अमल होगा वही हमारे काम आएगा, क्योंकि माजी गुजर चुका, कल जो गुजर गया वो गुजर गया, उसमें जो कोताहियाँ हुई उसकी माफ़ी अभी मांगनी है, और जो कल आने वाला है मुस्तकबिल है उसका हमें पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। लिहाजा हाल में रहना है, हाल में ही रहना, जीना सीखें कि जो कुछ करना है अभी करना है, नेकी करनी है अभी करनी है, तौबा इस्तग़फ़ार करने अभी करना है, अल्लाह की तरफ पलटना है तो अभी पलटना है। अल्लाह ताला हमें अपने बेहतरीन बंदों में हमारी शमूलियत शामिल करें। हमें फरमाया अल्लाह एक रोज़ हम सब को जमा करेगा और उसकी तरफ सब को जाना है। अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहे जाने के बाद जो लोग लब्बैक कहने वालों से अल्लाह के दीन के मामले में झगड़े करते हैं, उनकी हुज्जतबाजी उनके रब के नज़दीक बातिल है और उन पर उसका गज़ब है और उनके लिए सख्त अज़ाब है। यानी जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जब मुसलमान हो गए तो फिर मसहात धो के उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको बातें सुनाते हैं, उनको कोसते हैं, उनके साथ बहस करते हैं। मिसाल के तौर पे छोटी सी मिसाल अपने इसमें रखना चाहूँगी कि एक लड़की है, मिसाल के तौर पे वो पर्दे की तरफ आ जाती है, पर्दा करना शुरू कर देती है, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देती है। इस तरह हमारे माशरे में देखें आज वो पर्दा कर नहीं सकती खुलेआम सरेआम। शादियों में चले जाएं तो बाकायदा आके कि तुम मसलन की मुख्तलिफ बातें आप लोग भी सुनते होंगे अक्सर वो बातें कि किस तरीके से बातें की जाती हैं कि एक साइड पे होके बैठ गई, ये वो इस तरह की। एक छोटी सी ऐसे ही मैंने मिसाल रखी है कि एक पर्दे की मिसाल ले लें या कोई भी और चीज़ कोई भी और ले लें कि हमारे अपने माशरे में बाज़ का हमें लगता है कि हम किस जगह पे आ गए हैं, हमें अपने दीन के ऊपर अमल करना हमें मुश्किल लग रहा होता है। उस वक्त मसला बना हुआ होता है हमारे लिए कि हम किस तरीके से अपने ही मुसलमान भाइयों को, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही हम जिन्स लोगों को हमें समझाना पड़ रहा होता है कि क्यों हम ये कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। क्या वो लोग जानते नहीं हैं कि अल्लाह ने पर्दा जो है वो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया हुआ है? क्या वो लोग जानते नहीं हैं कि ऐन इस टाइम पे नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी हैं? हमें नमाज कज़ा करना तो दूर की बात, छोड़ना तो दूर की बात, कज़ा करने का भी हुक्म नहीं है। तो आप देखें बाज़ हमारे माशरे में भी हमें अमल करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो ये सोचने का मुकाम है आज हमारे लिए कि किस तरीके से ये झगड़ा करते हैं। फिर इस मामले में फरमाया वो अल्लाह ही है जिसने हक़ के साथ ये किताब और मीज़ान नाजिल की है, यानी शरीयत, मीज़ान किताब और फिर शरीयत जो है वो नाजिल की है। फरमाया और तुम्हें क्या खबर, शायद कि फैसले की घड़ी करीब ही आ लगी हो। जो लोग इसके आने पर ईमान नहीं रखते वो तो इसके लिए जल्दी मचाते हैं, मगर जो इस पर ईमान रखते हैं वो इससे डरते हैं और जानते हैं कि यकीनन वो आने वाली है। खूब सुन लो, जो लोग इस घड़ी के आने में शक डालने वाली बहसें करते हैं वो गमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। यानी किस तरीके इस चीज़ के ऊपर भी बहस करते हैं। बाज़ तो हैं वो जल्दी मचाते थे कि वो घड़ी कब आएगी, जिसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया भी कि वो घड़ी तो का पता तो अल्लाह को है सिर्फ कि वो घड़ी क़यामत की घड़ी कब आने वाली है। फरमाया अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, यानी उनकी तरीक़े ज़िंदगी जो है
جو انہوں نے طریقہ اللہ کے بندوں نے طریقہ زندگی جو ہے کر لیا ہے، اس کے اوپر وہ بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا ہے اور زبردست۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ دیکھیں اب کیا اس آیت میں کیا مشکل بات ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ کون سا ایسا مشکل لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے؟ ہم عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، پھر بھی ہمیں اتنی سادہ زبان کی ہمیں سمجھنا ہے کہ آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں تو آخرت میں اس کو اللہ بڑھا چڑھا کے دے گا، اور اگر ہم دنیا ہی چاہیں گے، دنیا کے پیچھے اور یہ زیب و زینت کے پیچھے اور یہ برانڈ کے پیچھے اور فلان چیز کے پیچھے، اگر ان چیزوں کے پیچھے ہم پڑے رہیں گے تو پھر تو ہمارا دنیا میں حصہ ہے۔ بڑے بڑے گھر بنا لیے، گھروں میں یہ آسائشیں ہونی ہیں، بڑی بڑی ہم نے گاڑیاں لے لی ہیں، اپنی اولادوں کو ہم نے اس طرح یہ بنا دیا ہے وہ بنا دیا ہے، سب کچھ کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ کیا یہ ہماری جو ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں کیا وہ آخرت میں ہمارے کام آئیں گی؟ تو یہ فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جسے دنیا چاہیے ہوتی ہے دنیا میں ہی پھر مل جاتا ہے، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ بتائیں کیا ہمیں کہا نہیں گیا کہ فالتو کپڑا اگر زائد کپڑا ہوگا تو اس کے اوپر بھی پوچھ گچھ ہوگی، اگر پانی کو زائد استعمال کریں گے تو اس کے اوپر بھی پوچھ گچھ ہوگی؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بڑے گھر اپنی ضرورت سے زیادہ گھروں پہ، گاڑیوں پہ اور اپنے کپڑوں پہ، اپنی آسائشوں پہ اور اپنے اس آرام و آسائش اس چیزوں کے اوپر اگر ہم خرچہ کرتے چلے جائیں گے تو کس طریقے سے ہماری پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر ساری چاہتیں دنیا کے لیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، کہا کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ یعنی وہ اس طرح کی نوعیت، اس طرح کی چیز وہ کرتے ہیں کہ یہ دین میں ہے سارا کچھ، اللہ نے تو ان کو کچھ ایسا نہیں کہا۔ فرمایا اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ، ان کا فیصلہ، ان کا مقدمہ جو ہے کب کا اللہ چکا چکا ہوتا، ان کا فیصلہ کب کا اللہ کر چکا ہوتا۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں یہ ایسی سخت جسارت، ایسی سخت یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ اگر فیصلے جو ہے قیامت پر نہ اللہ نے اٹھا رکھا ہوتا نا تو دنیا ہی میں ان لوگوں کو عذاب اللہ دے دیتا، اور پھر جس نے اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی زمین پر خود اپنا دین جاری کرنے کی کوشش کی، اور وہ سب لوگ بھی تباہ کر دیے جائیں گے جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسروں کے دین کو اپنایا اور ان کے مطابق چلا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا کیا رسم رواج نہیں ہو رہے؟ کیا وہ ہمارے دین کی ہے؟ کیا پیداوار ہے؟ کیا وہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ یہ رسومات کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، مہندیاں کرنی ہیں، شادیاں اس طرح سے کرنی ہیں، فلاں چیز اس طرح سے کرنی ہے؟ کیا آنکھیں کھول کے دیکھیں ہم لوگ، کیا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں؟ اس کا اللہ نے قطعاً حکم نہیں دیا۔ اور یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں، ہم لوگ غور کریں تو صحیح اس چیز کے اوپر، اگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ لوگ اس گھمنڈ میں تھے کہ ہمیں دنیا میں سب کچھ ملا ہوا ہے، آج ہم لوگ بھی تو اسی چیز میں ہیں نا۔ ہم لوگ اگر وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان لوگوں نے جو طریقہ زندگی اپنایا ہوا ہے ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہم لوگ بھی رستے سے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں؟ پھر کیسے اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ ابھی بھی وقت ہے، ہمیں سدھرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے، ہمیں اپنے دین کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ ہمارے پاس مہلت ہے ابھی بھی، اگر یہ مہلت عمل ختم ہو گئی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ وہاں تو ہم پیچھے پڑ بھی چکے ہیں کہ وہاں پہ تو بالکل کوئی سفارش نہیں کام آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پلٹنا ہے، ہمیں استغفار کرنا ہے ابھی۔ فرمایا یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔
یعنی کتنی خوبصورت بات دیکھیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف محبت چاہیے، صرف قرابت کی محبت، یہ چیز یعنی رشتہ داری مجھے چاہیے۔ کہ رشتہ داری کس طریقے کی؟ کہ دینی رشتہ داری، دین کے حساب سے، کہ میں یہ محبت چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو آپس میں دین کے معاملے میں محبت کرنے والے ہوں گے، دینی بھائی، تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں بھی ان کو جو ہے وہ اکٹھا ہی رکھیں گے۔ فرمایا البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اسی بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ یعنی اس سے زیادہ قدردان اور کیا ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کہ ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں ایک اگر بندہ احسان کرتا ہے تو ہم تو اسی کو ہی سارا کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ بڑا قدردان ہے، وہ بڑا قدردان ہے، ہم اس کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے اللہ چھوٹی سی اس کو بھی بڑھا چڑھا کے، چھوٹی سی نیکی کو بڑھا چڑھا کے دیں گے اجر۔ تو اللہ بڑا قدر کرنے والا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی، ہماری چھوٹی چھوٹی ان نیکیوں کی جو ہم کرتے ہیں۔ فرمایا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان کر لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے۔ وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے، یعنی جو جو فعل ہم کرتے ہیں، جو جو کام ہم کرتے ہیں اس کو سارا علم ہے۔ اس کے باوجود وہ اتنا قدردان اور اتنا غفور الرحیم ہے اور اتنا رحمان رحیم ہے کہ وہ درگزر کر دیتا ہے ہمارے ان کاموں کو۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا، اب یہ بات بھی دیکھیں یہاں پہ آ گئی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا، ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، مسلسل پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ چاہتا تو اللہ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نبات اللہ دیتا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں بات کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھلا کیا تھا اللہ سب کو ایک جیسا رزق دے دیتا، سب کو ایک جیسا ہی وہ کر دیتا؟ یہاں پہ اللہ اس آیت میں وہ بات، ہم جیسے جو کم سوچنے والے لوگ ہیں نا، کم ذہن لوگ ہیں جن کی پہنچ دور تک نہیں ہے، تو یہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میਂہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے جو کہہ دیا کہ سب بندوں کو اگر کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین پر سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے۔ یعنی ایک تو یہ کہ اگر سب کو ہی رزق سارے ایک لیول پہ ہوتے، سارے کے سارے ایک لیول پہ آ جاتے تو کیا ہوتا؟ ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی، ایک دوسرے سے دوڑ لگا دیتے۔ اس نے آج اتنا دیا، اس نے آج ہم اپنے معاشرے میں تھوڑا سا اگر اس آیت کو لے کے اگر غور کریں اپنے معاشرے میں تو کیا نہیں ہو رہا؟ جو امیروں کا طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے والے، ان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں، صرف دوڑ لگی ہوتی ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، صرف اسی دوڑ میں کہ اس نے یہ کیا تو آج یہ، اس نے 2 کنال کا گھر بنایا میں 3 کنال کا، اس نے 4 یعنی اس نے یہ کی، اس نے جہیز میں یہ دیا ہے تو میں یہ دوں گا۔ اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ساری چیزوں کو بھول گئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، کس کا نفع ہو رہا ہے کس کا نقصان ہو رہا ہے، ہر چیز میں اسی طرح ہی۔ اور پھر یہ غرور گمانڈ میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہ آیت واضح کر رہی ہے اس چیز کو کہ اللہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حکمتوں کے ساتھ اس نے پیدا کیا سب کو، کہ سب کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ کس کو میں نے کیا دینا ہے، کس کو میں نے کس طرح کی آزمائش میں ڈالنا ہے۔ اگر سب کا لیول ایک جیسا ہوتا تو سب کی آزمائش بھی ایک جیسی ہوتی، کسی کے اوپر نیچے تو آزمائش پھر ہوتی نا۔ تو یہاں پہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کس لیول کی آزمائش میں ڈالنا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ کی ہی قدرتیں ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ ورنہ یہی پہ تو آ کے بات پھر روکتی ہے کہ اگر کوئی اور بھی خدا ہوتا تو پھر وہ کہتا کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، تبھی تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کہ اللہ نے اس طریقے سے اپنا نظام جو ہے وہ چلانا تھا۔
تو دیکھیں یہاں پہ کھول کے اللہ نے یہ بات جو ہے وہ رکھتی ہے. فرمایا اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے. وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو. یعنی تمہارے اوپر جو مصیبت بھی آتی ہے اور آزمائش اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو وہ تمہاری اپنی وجہ سے آتی ہے، لیکن اگر آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ ہم نہ اتنی آزمائش میں اللہ ڈالے کہ صبر کرنا جو ہے مشکل ہو جائے، اور نہ ہی ہمارے کسی گناہ کی پکڑ میں ہم لوگ آئے کہ ہم مصیبت میں پڑے. تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی دونوں چیزوں سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ پھر بھی قصوروں سے وہ ویسے ہی، یعنی چھوٹے چھوٹے قصور، لیکن یہ ان کے قصور معاف ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے. چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوں گی ان کی معاف ہوں گی، اور آزمائش میں بھی وہی ڈالے جاتے ہیں. فرمایا اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. یعنی ہوا رک جائے کچھ نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہوا ہی رک جائے، سمندر میں دریا، وہ کشتی اور وہ جہاز چلے ہی نہ تو کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہے، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے. اور اس وقت ہماری یاد میں جھگڑا کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یعنی قیامت کے روز وہ جان جائیں گے کہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے ان کے پاس. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ میں اس دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. اب یہاں پہ ایک چیز اور واضح اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آدمی جو ہے وہ پھولا سمائے، کہ پھولتا ہی چلا جائے. کہ بڑی سے بڑی دولت جو دنیا میں کسی شخص کو ملی ہے ایک تھوڑی سی مدت کے لیے ہی اس کو ملی ہے، ایک تھوڑی سی چند سالوں بعد اس کو واپس جانا ہے. یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، یہ سب کچھ. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ رخصت تو آگے ہونا ہی ہونا ہے. سب کا یقین ہے اس پہ. تو یہ کافر بھی جو ہیں وہ یقین کرتے ہیں، کفار بھی یقین کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ سب کو واپس جانا ہے، سب کو رخصت ہونا ہے. وہ تو اس چیز کے اوپر یقین نہیں نہ رکھتے کہ رخصت ہونے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. وہ تو اس چیز کے اوپر، لیکن ہمارا تو الحمدللہ اس چیز کے اوپر یقین ہے نا کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو پھر دیکھیں جب دنیا کی اتنی تھوڑی سی زندگی کے لیے یہ ساز و سامان ہے تو پھر کیوں اتنی اس کے لیے ہم لوگ وہ کریں. بس پورا معاملہ رکھیں، پورا معاملہ ہونا چاہیے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. پورا معاملہ جو ہے وہ ہو جائے کہ کسی کی محتاجی نہ ہو، اس طرح کا معاملہ. لیکن بے تحاشا دوڑ لگا دینی اور بے تحاشا وہ کرنا، اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دینا، اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اس کے اوپر فرض کیے ہوئے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دینا، اور ایک ہی راستے کے اوپر چلے جانا، ایک ہی راستے کے اوپر دوڑ لگا دینی، اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے. اور کہا ہے کہ پائیدار جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی پائیدار ہے، اس کی فکر کرو. ٹیمپریری کام کوئی اہمیت نہیں ہے. آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹیمپریری کام نہ ہو، کوئی عارضی کام نہ ہو، کوئی اس طرح کا کام نہ ہو کہ فٹافٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، فٹافٹ خراب ہو جائے. تو اللہ نے یہی تو چیز کہا ہے کہ جو دنیا کی دوڑ میں تم لوگ لگے ہوئے ہو یہی تو ٹیمپریری ہے، یہی تو عارضی چیز ہے، یہی تو عارضی دنیا ہے. فکر تمہیں اس چیز کی کرنی چاہیے جو پائیدار ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر ہے. یہ فرمایا جا رہا ہے. فرمایا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے. یعنی کس کے لیے؟ دنیا کی زندگی کا سر و سامان عارضی ہے، چند روزہ ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، پائیدار ہے. وہ کن کے لیے؟ ان کے لیے. اس طرح کا ہم نے بننا ہے. یہ ایک کسوٹی، ایک معیار اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان کے لیے. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. نمبر 5 پہ ہے غصہ آ جائے تو درگزر کر دیتے ہیں. پھر 6 نمبر پہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں
اور اپنے معاملات میں اب یہاں پہ سورج جس چیز کے اس پر وہ کیا گیا آپس میں مشورے چلاتے ہیں، مشورے سے چلاتے ہیں اپنے معاملات۔ پھر کہا گیا ہے کہ ہم نے جو کچھ رزق اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ حقدار ہیں اس پائیدار زندگی کے۔ اور پھر کہا گیا کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی نے اس کے ساتھ برائی کی ہے تو وہ برائی کا بدلہ برائی کر کے لے سکتا ہے، اللہ نے اس کی اجازت ہے، وہ اس کو حق ہے اس کو، لیکن اللہ نے کہا ہے کیا ہی اچھا ہو اگر برائی کا بدلہ وہ برائی سے نہ لے بلکہ برائی کا بدلہ اس کو معاف کر کے لے، تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی یہاں پہ اب وہ ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے اس کو کھولا جا رہا ہے، معاشرتی زندگی کا تھوڑا سا نقشہ جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے کہ ظلم کے بدلے میں اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا ظلم کرنا بنتا ہے، وہ ظلم کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے وہ پھر بھی معاف کر دے تو اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ لیکن اگر وہ ظلم کا بدلہ ظلم کر کے لے بھی رہا ہے، برائی سے کا بدلہ برائی سے لے بھی رہا ہے تو پھر بھی اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن وہ زیادتی نہ کرے۔ دوسرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ناحق زیادتی تو وہ کر رہا ہے جو ظلم کر رہا ہے، اس کو دردناک عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ فرمایا جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل ضیاءکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے، یعنی بچنے کا اس کے لیے کوئی رستہ جو ہے وہ نہیں ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی اللہ خود اسے ٹال لے گا اور نہ کسی اور دوسرے میں یہ طاقت ہے کہ اسے ٹال دے، کہ نہ تو اللہ ٹالے گا نہ کوئی اور ٹال دے گا اس دن کو۔ تو لہٰذا ہمیں یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بات مان لو، پلٹاؤ اللہ کے راستے کی طرف۔ فرمایا اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ یعنی جب مصیبت آتی ہے تو پھر سارے گلے شکوے جو ہے وہ کرنے شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر یہی کہتا ہے کہ ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں اپنے منہ سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں اور لڑکے ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ کس انسان کو میں نے کیا ذمہ داری دینی ہے، کس انسان نے کس ذمہ داری کے ذریعے آزمائش میں جانا ہے اور کس ذمہ داری کو اٹھانے کا وہ اہل ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی یہ قدرت ہے، یہاں پہ بھی اللہ اپنی قدرتوں کی یہاں پہ بھی بات کر رہا ہے کہ میں جس سے چاہتا ہوں وہ دیتا ہوں اور جس کے لیے میں جو چیز پسند کرتا ہوں اس کو دیتا ہوں۔ فرمایا کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی، تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، یعنی یہ چیزیں جو ہیں تمہیں پتہ نہیں تھی۔ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بات واضح کر رہے ہیں
کہ ہم یعنی بتا رہے ہیں واضح طور پہ کہ کسی بشر کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو ہو کے بات کرے. اس کی بات یا تو وحی کے اشارے سے کی جاتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی اس طریقے سے یعنی وہ بات کرتا ہے، وہ سامنے روبرو آ کے جو ہے بات نہیں کرتے. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم اس چکر میں بھی پڑے ہوتے ہیں نا کہ اللہ نے بات کی اور اللہ کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فلاں نے اللہ کو دیکھا، فلاں حضرت موسیٰ نے یہ صرف کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا ہوا تھا، کیا پڑھا ہم نے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی جو ہے وہ صرف اس کے اوپر ڈالی تھی، لہٰذا کسی نے ابھی اللہ کو نہیں دیکھا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ دیدار اپنا کرائیں گے تو اسی وقت کروائیں گے جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ٹائم. فرمایا تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی ابتدا ہی سچے خوابوں سے ہوئی تھی. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خوابوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلیم دی گئی ہے یا کسی بات پر مطلع کیا گیا ہے. اور قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کا صراحت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. تو اس طرح کی اور کئی حدیثیں ہیں جو اس طرح کی آتی ہیں. معراج کے موقع پہ بھی ہم نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تھی کہ دوسری قسم سے بھی مشرف جو ہے وہ فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں بھی ہے کہ جب نمازوں کا حکم دیا گیا تھا تو پنجگانہ وقت نماز کا حکم دیے جانے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بار بار جب وہ کر رہے تھے، عرض کر رہے تھے، معروض کر رہے تھے کہ جس طرح آیا ہے کہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ اور اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ویسا ہی مکالمہ ہوا تھا جیسا دامن طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کے درمیان میں ہوا تھا. تو یہاں پہ یہ بات کہ مثلا دیکھا ہے یا اس طریقے کا کوئی معاملہ ہے تو وہ نہیں ہوا تھا. اور پھر یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نبی تم دیکھو تمہارے پاس جو کتاب آئی ہے پہلے وہ بھی نہیں تھی اور ایمان بھی کا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں، لہٰذا ہم نے اپنی طرف سے ایک روشنی جو ہے وہ تمہیں تمہاری طرف بھیجی جس نے تجھے راستہ جو ہے دکھایا. تو یہ اللہ تعالیٰ. اور پھر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ واقعی زمین و آسمان کا جو مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور صرف اللہ کے اختیار میں ہی سب کچھ ہے، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ سورہ شورى جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. آگے سورہ زخرف، تو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. سورہ زخرف ترتیب کے لحاظ سے 42 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 63 نمبر ہے. زخرف کہتے ہیں خوشحالی کو، زینت اور سونا، اس طرح کی چیزیں. تو یہ بھی تقریباً جو ہے وہ پچھلی صورتوں کے ساتھ ہی اس کا بھی یہ بھی شامل ہے. جو ہم نے ابھی 4 صورتوں کا ذکر کیا تھا، یہ 5ویں صورت ان کے ساتھ ہی ہے. اس میں بھی تقریباً ملتے جلتے وہی اعتراضات، وہی محفلوں میں بیٹھ کے مشورے کرنے کہ کس طریقے سے اس دین کو روکا جائے، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا جائے. اور یہی ساری صورتیں جو ہیں، یہی ساری چیزیں جو اس کے اندر آئی ہیں. اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب پہ جواب دیے ہیں کہ اس طرح سے کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور کس طریقے سے یہ اپنے شرک کی جو ہے وہ دلیلیں جو ہے وہ پیش کرتے تھے. تو یہ چیز اس میں بھی، اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اس عربی زبان کا قرآن بنایا ہے، اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اس سے سمجھو. اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑے بلند مرتبے اور حکمت سے لبریز کتاب ہے. یعنی یہ کتاب جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس سے تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں نے تصدیق کی ہے اور محفوظ ہے، جو کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا اب کیا ہم نے تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں؟ یعنی اگر تم سے بیزار ہو گئے ہیں تو کیا تمہاری طرف بھیجنا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جس طرح کے یہ لوگ جو ہیں وہ مشورے آپس میں کیے کرتے تھے اور یہ باتیں کرتے تھے کہ کس طریقے سے اس کے قرآن کا نزول جو ہے وہ روکیں. فرمایا صرف اسی لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، پہلے گزری قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہیں اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. پھر جو لوگ ان سے بدرجہ ہاتھ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اس زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا. یعنی ان کو لوگوں کو وہی پیچھے والی باتیں کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ ہے اور اسی نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں لیکن شرک ساتھ میں کرتے ہیں تو یہ بڑا گناہ کرتے ہیں. فرمایا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اس طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے. یہ بھی یہاں پہ ایک نشانی اللہ دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جس طرح وہ مردہ زمین کے اوپر پانی ڈالتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتی ہے دوبارہ سے، اسی طریقے سے اللہ تمہیں بھی زندہ کر دے گا. اس طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جائے گے، وہی جس نے یہ تمام جوڑے ہم پیدا کیے ہیں، جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھے ہو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ بہت آج دیکھیں کہ احسان ہے، ورنہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں جب مکہ بھی جاتے ہیں کہ سب سے مشکل وقت جگہ اور سب سے مشکلات والا علاقہ جو ہے وہ اللہ نے چنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کہ جب بندہ غار ہرا پہ پاس کھڑا ہوتا ہے، غار سور پہ کھڑا ہوتا ہے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے جب ہم، حالانکہ سہولتیں بھی پیدا کر دی گئی ہیں لیکن اس وقت کا تصور کریں کہ کس طریقے سے جایا کرتے تھے اور کس طریقے سے چڑھا کرتے تھے. عبادت کے لیے وہ جگہ چنی تھی، اتنی مشکل والی جگہ، اتنی اوپر جا کے، اور پھر غار سور پہ جب چھپتے چھپاتے وہاں پہ جا کے چھپے تھے، اور پھر حضرت عائشہ کا وہاں پہ کھانا لے کے جانا. دیکھیں کتنی مشکلات والی زندگی تھی، کتنی مشکلات، لیکن کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی، نہ نبی کے منہ سے نہ صحابہ اکرام کے منہ سے. اور ہم اپنی سواریوں کا اندازہ لگائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی سواریوں سے نوازا ہے، کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم تو جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے، کہ ہماری تو زبان کو تھکنا ہی نہیں چاہیے خدا کا شکر ادا کرنے کی. اتنی نعمتیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے. فرمایا یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. فرمایا کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی ہیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے، اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں ان کی ولادت کا مسدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. یعنی جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری طرف میری طرف اللہ کے ساتھ تو تم بیٹیاں منسوب کرتے ہو، جب ان کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے پاس بیٹی ہونے والی ہے تو منہ چھپاتے پھرتے ہو تم لوگ اسی کے نام سے، اسی کے اس میں پھر غم جو ہے وہ بڑھے کہ کیسی یہ انصاف ہے کہ اللہ کی طرف سے تم بیٹیاں منسوب کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو. فرمایا کہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بیس و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی. انہوں نے یعنی کہ اتنی کمزور بتایا جا رہا ہے کہ کمزور ہستی یا عورت ہے، یعنی نرم و نازک ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، تو ان کو اللہ کے لیے وہ کر رہے ہو. اور اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ایک تشبیہ دی ہے. یہاں پہ اگر ہم حدیث سے بھی دیکھیں تو حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا لے کر فرمایا یہ دونوں چیزیں لباس میں استعمال کرنا میری امت کے مردوں پر حرام ہے. اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ عورتوں کے لیے یہ حلال ہے اور مردوں کے لیے یہ حرام ہے. تو اسی طریقے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کے صاحبزادے اسامہ بن زید جو ہیں ان کو چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو ان سے اپنی اولاد جیسی محبت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون چوس چوس کر سوکھتے جاتے اور یہ کہتے جاتے کہ کہہ کر ان کو بہلاتے جاتے، ان کو وہ کرتے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے زیور پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے، یعنی اس طرح کی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے لیے نازک چیز پسند کی اور اپنے لیے طاقتور چیزیں پسند کی ہیں، اپنے لیے طاقتور وہ رکھا ہے۔ تو یہ فرمایا جا کہا کہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی ہے جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا بھی پوری طرح واضح نہیں کر سکتی، یعنی کہ وہ اتنی ذہن بھی اس کا اس طرح کا نہیں ہوتا کہ وہ بڑی بڑی باتیں کر سکے یا بڑا بڑا وہ جو اپنا جو بات ہے وہ پہنچا سکے، بات جو کر سکے، بحث کر سکے یا اس طرح کا کوئی کام کر سکے۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے بات رکھی جا رہی ہے۔ فرمایا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی ان کے اس سوال میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جواب دیا کہ جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا فرشتوں کو انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی کیا ساخت ہے، وہ مرد ہیں کہ عورتیں ہیں یا کیا چیزیں ہیں فرشتے، انہوں نے دیکھے؟ تو دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ نے جواب یہاں پہ ان کو دیا، پھر بھی ان لوگوں کو نا سمجھ نہیں آئی اور عقل نہیں آئی، ان لوگوں کو اپنی ہی ہٹ درمی میں یہ بڑھتے چلے گئے۔ یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے، یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے رہتے ہیں، یعنی ہوا میں جو ہے وہ ایسے ہی باتیں جو ہیں وہ بناتے رہتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یا اپنے پاس رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پا لیا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، یعنی کوئی نبی جو ہے وہ بھیجا ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، تو کیا کہتے؟ اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اس ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم اپنے باپ دادا کو پایا کرتے تھے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف تم بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں، یعنی ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہم اس کو نہیں ماننے والے، صرف اس لیے کہ اپنی ہر ترمی میں آ کے وہ لوگ یہ کہتے تھے۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد پر چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ فرمایا اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دم میں نے ان کے پاس سری نشانی اور نبی آ جانے کے بعد پہلے ان کو ہلاک نہیں کیا بلکہ انتظار کیا، ان کو نبی دیا، ان کو سیدھا راستہ دکھانے والا نذیر جو ہے، نبی جو ہے ان کے پاس بھیجا، اس کے بعد پھر ان کو پکڑ کے جب انہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے درمیان آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ دونوں شہر یعنی مکہ اور طائف کے جو امیر لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ان دونوں شہروں میں سے کسی امیر کبیر بندے کے اوپر یہ نازل ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ اس کے اوپر کیوں نازل ہو گیا؟ فرمایا کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اس سوال کا جواب بھی نکل گیا، اس آیت میں آ کے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ کلیئر معاملہ کر دیا، جو پیچھے ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسی دولت دے دیتا، اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک لیول پہ رکھ دیتا تو پھر خدمت گزار یہ وہ معاملہ یہ پھر کہاں جاتا؟ کیونکہ کوئی خدمت گزاری نہ ہوتی، امیروں کی خدمت گزاری نہیں کرتے، وہ حکم جما رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے لیول وہی وہاں پہ بات ہم نے رکھی تھی کہ اللہ کو پتہ ہے،
اللہ زیادہ حکمتوں والا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے کس بندے سے کیا کام لینا ہے اور کس بندے کو کس لیول پہ رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ وہ بات مزید واضح ہو گئی کہ یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر ایک جیسا درجہ میں دیتا تم سب کو تو پھر خدمت تم لوگ کس سے لیتے۔ فرمایا اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں اور ان سیڑھیوں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ کو خطرہ نہ ہوتا کس چیز کا کہ یعنی یہ رئیس زادے جو ہیں جس کا کسی کو تمہاری نگاہ میں نعمت جو ہے انتہا اور قدر و قیمت جو ہے قدر و قیمت کی معراج جو ہے اللہ کی نگاہ میں اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر تمہارے انسانوں کے کفر کی طرف ڈھلک پڑنے کا خطرہ نہ اللہ کو ہوتا نا تو وہ ہر کافر کا گھر سونے چاندی سے بھر دیتا، ہر ایک کو وہ ایک جیسا جو ہے سونا چاندی دے دیتا، ایک لیول پہ لے آتا، یعنی دنیا کا سر و سامان جو ہے وہ ایک جیسا دے دیتا۔ تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اور آخرت تیرے فرمایا یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، یعنی یہ تو صرف دنیا کا سر و سامان ہے جو سونا چاندی ہیرے جواہرات یہ سارا کچھ جو ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں ہے صرف متقیوں کے لیے۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، یعنی رحمان کے ذکر سے بدکتا ہے، دور بھاگتا ہے، اس کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت اور قرآن اس سے دور بھاگتا ہے، تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، کس چیز سے غفلت میں؟ ایک اللہ سے، رحمان کے ذکر سے، اور دوسرا اس سے غفلت برتتا ہے تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر شیطان جو ہے وہ مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیطان ایسے لوگوں کو راہ راست پہ آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے پاس پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بود ہوتا تو بدترین ساتھی نکلا، یعنی تو ایسا ساتھی نکلا جو بے تحاشا بدترین تھا، کیونکہ اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کیا وہ کر کے آئے ہیں پیچھے۔ فرمایا اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں، یعنی ایک دوسرے کے سامنے ہیں، وہ آپس میں برابر کے شریک ہیں۔ فرمایا اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے، تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پہ ہو۔ یعنی قرآن پاک جو دیا ہے کہا گیا ہے کہ تم اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو پکڑے رکھو۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ یعنی کسی اور کو ہم نے ان کو کہا تھا کہ کسی کو میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ تم؟ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لو یہ بات۔ فرمایا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگا۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانیاں اس کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ یعنی جب ان کے اوپر مصیبت آتی تھی، کوئی بھی مصیبت آتی تھی تو وہ حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے اور پھر آگے اس طرح سے مخاطب ہوتے تھے کہ موسیٰ تو اپنے رب سے دعا کر
کہ ہمارے سے یہ مصیبت جو ہے یہ ٹال دے تو پھر ہم رائے راست پہ آ جائیں گے، پھر ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے. تو یہ لیکن جیسے ہی مصیبت ان کے اوپر سے ٹلتی تھی تو وہ پھر واپس اپنے اس میں پھر جاتے تھے. فرمایا مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے؟ یعنی نعوذ باللہ اس طریقے سے وہ حضرت ان کو کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کو کہتا تھا کہ یعنی جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ اختیار ہے، کسی قسم کی کوئی اس کے پاس وہ نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے ان کو پکار کے تو کہتے تھے. تو یہی چیزیں جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کے ساتھ بھی پیش آتی تھی. یہی سیم اسی طرح جو کفار کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی کہتے تھے، اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا. یعنی اب فرعون کا ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ حضرت موسیٰ کی زبان ان کے بچپن سے ایسی تھی، لیکن اس طرح کا خیال تھا کہ اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، یا بات نہیں کھول کے، یا گرا جو ہے وہ نہیں، یہ کھول بات نہیں کر سکتا صحیح طریقے سے، یا کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ کسی بھی ایسی اس کے اوپر اس نے یہ بات کہہ دی. اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ہے پتہ نہیں کیسی بہہ کی باتیں کرتا ہے، الجھی باتیں کرتا ہے، یا یہ کہ کس طرح کی یہ جو ہے باتیں کر رہا ہے کہ اس کو خدا مانو مجھے خدا نہ مانو، اس طرح کی وہ خود وہ بہہ کی باتیں کرتا تھا. لیکن یہاں پہ جو عام لوگ جو کہتے ہیں کہ لکھنت تھی ان کی زبان میں، تو اگر یہ تھوڑا سا ہوگا بھی اس طرح کا کوئی معاملہ. لیکن جب حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ساری دعاؤں کے ساتھ ان کی یہ درخواست بھی قبول کر لی تھی. جب انہوں نے کہا تھا کہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ سکیں، تو اس وقت ان کی یہ درخواست جو ہے یہ قبول ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ کلیئر کر دیا تھا. کیا کہتا تھا کہ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے ہوتے، یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا. اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. آخرکار جب انہوں نے اپنے غضبناک کر دیا، جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا. یعنی جب غصہ چڑھا دیا، جب غصہ دلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ آ لیا ان کو، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یعنی فضول باتیں جو ہیں وہ کرنے لگ گئے. یہ مثال وہ تمہارے ساتھ محض کج بیسی کے لیے لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہارے جانشی ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے. بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے. فرمایا ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب اس سری نشانیاں لیے ہوئے آیا تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اب یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے ہوا کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تک جوانی تک پہنچنے تک کوئی ان کے وہ نہیں کرتے تھے کہ یہ اس طرح سے مثلا پیدا ہوئے ہیں یا اس طرح یہ وہ، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن جیسے ہی نبوت ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا نزول ہوا، اور پھر جیسے ہی انہوں نے حق اللہ کی دعوت دینی شروع کی تو یہ لوگ خلاف ہو گئے. اسی طریقے سے سیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اب جس طرح تم بھی پہلے ان میں بڑے صادق و امین کے طور پہ تھے، مانے جاتے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے تمہارے ساتھ، اور امانت اور جو ہے سرچشمہ سمجھتے تھے امانت دیانت کا،
یہ تمہیں، اور صداقت کا انہوں نے لقب دیا ہوا تھا۔ تو اسی طریقے سے جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا نزول ہوا، اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دی اور تو حق کی طرف دعوت دی، تو یہ لوگ اسی وقت خلاف ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ہر انبیاء کے پیچھے والا قصہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، فکر نہیں کرو، پریشان نہیں۔ تو اس طرح سے، اور دوسری طرف اگر ان کی قوموں کے عذاب دکھائے جاتے تھے تو وہ ان قوموں کو، ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو وہ لوگ بھی عذاب میں تھے، تم لوگ بھی ایمان لے آؤ، ورنہ اسی طرح عذاب تم لوگوں پہ بھی آئے گا۔ فرمایا حقیقت یہ ہے، فرمایا کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اس کی تم عبادت کرو، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب کا۔ یعنی دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں، تم میری عبادت کرو، اور بلکہ ان کی عبادت وہی ہوتی تھی تو دوسرے انبیاء کی عبادت ہوتی تھی۔ اور یہاں پہ اب دو گروہوں کا ذکر کیا گیا کہ دو گروہ جو آپس میں اختلاف کیا، دونوں گروہ میں، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے انکار کیا اور مخالفت کی اس حد تک پہنچ گئے کہ آخر کار تہمت لگائی، جھوٹی تہمتیں لگائی اور حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھوا کے چھوڑا۔ اور دوسرا گروہ جو تھا، یعنی اپنے نزدیک ان کو سولی پر چڑھوا دیا، ویسے تو وہ زندہ ہیں، اٹھا لیے گئے تھے، لیکن دوسرا گروہ وہ تھا جس نے اس حد تک عقیدت میں غلو کر دیا کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو ان دو گروہوں کا یہاں پہ جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان دونوں نے ظلم کیا اور ان کے لیے، دونوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا کیا یہ لوگ اب بس اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع و فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں۔ یعنی نیک میاں بیوی ہوں گے تو وہ نیک میاں بیوی جو ہیں آپس میں دوست ہوں گے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ داخل ہو جاؤ تم نیک بیویاں اور نیک شوہر جو ہیں تمہارے، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے، تمہارے لیے یہاں بکثرت میوے موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے، رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوئے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے، اے ہمارے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمہارے کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق میں ہی ناگوار ہوتا۔ یعنی یہ بات چیت جو ہے اس طرح سے ہوگی کہ کن کو یہ کہیں گے؟ جو اس وقت حوالے دار کھڑے ہوئے ہوں گے ان کو یہ کہیں گے کہ دیکھو، مالک سے مراد کہ جہنم کے جو دروغے ہوں گے ان سے یہ بات کہیں گے کہ تم ہمارے آگے سفارش، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہ فرشتے پھر الٹا انہیں کہیں گے تمہارے پاس روشن نشانیاں بینات آئی نہیں تھی، تمہارے پاس رسول آئے نہیں تھے تمہیں کرنے کے لیے، افسوس کہ تم لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا، تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کے راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھے رہے ہیں۔ ان سے کہو، اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والوں میں ہوتا۔ پاک ہے آسمان اور زمین کا فرمانروا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رکھو، یعنی مصروف رکھو، یہاں تک یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے
میں عبادت کرتا اس کی، تم لوگوں کو تو کیا میں عبادت کرتا سب سے پہلے، تو یہ کہا جا رہا ہے جبکہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ تو یہ اللہ اپنے فرما رہے ہیں کہ جس کھیل میں یہ پڑے ہوئے ہیں، جس کے اپنے باطل خیالات میں یہ غرق ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف ان کو مصروف کر دیا، اسی میں کہ کھیلتے رہو بس۔ فرمایا وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، اور وہی حکیم و علیم ہے، بہت بالا تر ہے وہ جس کے قبض میں زمین اور آسمان اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہی ایک خدا ہے، اسی کی حکمتیں ہیں، اسی کی قدرتیں ہیں، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کا بیٹا بیٹی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اور وہی سب اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ فرمایا اس کو چھوڑ کے یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ فرمایا اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی کہ اے رب یہ ہیں وہ لوگ جو مان کر نہیں دیتے، یعنی خود اپنے نبی کے قول کی اللہ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ میری بات مانتے ہی نہیں ہے، کہ کتنا واقعی، تبھی تو نبی کو معصوم کہا گیا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ ہر بات پہ کہتے تھے کہ یہ ہماری، ہم کہہ کہہ کے تھک جاتے ہیں، یہ ہماری بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کتنی اس وقت اللہ کو بھی پیار بھی آتا ہوگا کہ، اور وہ بھی ہوتا ہوگا کہ ترس بھی آتا ہوگا، تبھی تو اللہ نے قسم کھائی ہے ان کے اس قول کی، کہ رسول کی اس قول کی قسم کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی یہاں پہ دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی یہ روش جو ہے صاف ثابت کیے دے رہی ہے کہ پھر واقعی یہ ہر درمی پہ اترے ہوئے ہیں، کہ ہر درمی دکھا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، انہیں جلد تم ان کو درگزر کرو، ان کو معاف کرو، جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا غلطی کر رہے ہیں، کیا گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ زخرف جو کہ ملتے جلتے مضامین پچھلی صورتوں کے ساتھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، آگے ہے سورہ دخان، تو اس کو انشاءاللہ تعالی سمجھتے ہیں۔ سورہ دخان، دخان کا مطلب ہے دھواں، ترتیب کے لحاظ سے 44 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 64 نمبر ہے، اور اس کا اگر تاریخی پس منظر تھوڑا سا دیکھیں کہ جب کفار مکہ کی مخالفت اتنی زیادہ شدید ہو گئی تھی، شدید تر چلی گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی خدا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے قحط جیسا قحط جو ہے اس سے میری مدد فرما۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کی دعا نہیں کی تھی کہ جس سے نقصان ہو یا ان کو وہ اس طرح کا کوئی خطرہ ہو، لیکن اس وقت تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی اور روش انہوں نے اتنی زیادہ مخالفانہ روش اختیار کر لی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی محض اس لیے کہ شاید یہ لوگ پلٹ آئیں اس مصیبت کو دیکھ کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا یوسف کے قحط جیسا ایک قحط جو ہے اس سے میری مدد فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو انہیں خدا یاد آئے گا اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور سارے علاقے میں ایسے زور کا قحط پڑا کہ لوگ جو ہیں وہ پھر بلبلا اٹھے، اور پھر آخرکار بعض سردار جو ہیں قریش کے سردار جو ہیں، جن میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ ابو سفیان کا نام اس میں لیا گیا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو یہی موقع تھا جب یہ سورج جو ہے نازل ہوئی، اس موقع پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا۔ یعنی کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات، یہی رمضان کی رات، اس میں نازل کیا۔ ماہ رمضان میں جو ایک رات آتی ہے اس میں نازل کیا، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ فرمایا کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا گیا۔ یعنی اس میں فیصلے جو ہیں اس رات میں ہوئے کہ ایک یہ کہ وہ حکم سراسر حکمت پر مبنی ہے اور کسی غلطی، کسی خامی کا کوئی امکان نہیں ہے،
اور پھر یہ کہ ایک پختہ اور محکم فیصلہ جو ہے ہوتا ہے اس وقت، اور اس میں بدل دینا کسی کے، اس فیصلے کو بدل دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک فرمایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس رات ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے اپنے رب کے اذن سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ رات ہے جس میں افراد اور قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے جو ہیں ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور مثلا یہ چیز جو ہے، یہ اس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اور یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، آسمان اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب، یعنی تمہارے جو بزرگ پیچھے گزر چکے ہیں، فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا، یعنی یہاں پہ یہ دکان جو ہے اس سے رکھا گیا اس صورت کا نا، سری دھواں وہ لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ڈال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں چلی گئی ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ہم ذرا عذاب ہٹا دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جو ہم نے ابھی پیچھے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا کی، کہ اس لیے دعا کی کہ شاید یہ اس طرح کی جو ہیں یہ دیکھ کے مشکل ان کے اوپر پڑے اور یہ اس طرح کی چیز دیکھ کے تو واپس پلٹ آئے۔ تو یہاں پہ بھی یہ ایک دعا کی، حضرت خدایا یوسف کی طرح جیسے اس وقت کیسے اس کی مدد کی تھی، میری بھی اسی طرح مدد فرما۔ تو فرمایا کہ ایسا شدید کال پڑا کہ لوگ ہڈیاں اور چمڑے تک جو ہیں وہ مردار کھانا شروع ہو گئے تھے، کہ اتنا قحط پڑا تھا۔ اور اس زمانے میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ جو شخص آسمان کی طرف دیکھتا تھا اسے بھوک کی شدت میں بس دھواں ہی دھواں وہاں پہ نظر آتا تھا۔ اور آخر کار ابو سفیان نے آ کر پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلہ رحمی والا معاملہ کیا، دعوت دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو کیونکہ بھوکے مر رہے تھے تو اللہ سے دعا بولا کہ اللہ سے دعا کریں اور اس مصیبت کو ٹال دیں۔ تو اس وقت پھر یہ جو صورت ہے یہ نازل ہوئی۔ فرمایا ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اس آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں میرے حوالے اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی سری سند پیش کرتا ہوں، یعنی میں نبی ہونے کی سند پیش کر رہا ہوں، لہٰذا تم میری بات مانو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، سب جانتے ہیں، اور سب کچھ اللہ کی حکمتوں کے تحت ہو رہا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ وہ پیچھا کریں گے، اور پھر سمندر میں کیونکہ اللہ نے وہ کیا ہوا تھا، ان کا غرق کرنا ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، زیادہ اللہ تعالیٰ وہیں پہ ان کو لے گیا سمندر پہ۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ آئے، کتنے ہی عیش کے سرسمان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھڑے کے دھڑے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث کر دیا، دوسرے یعنی بنی اسرائیل کو پھر ان چیزوں کا وارث جو ہے وہ بنا دیا گیا، جو اللہ نے وعدہ ان سے کیا تھا کہ تم کو ہی ان کا وارث بناؤں گا، تو لہٰذا اللہ نے پھر اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا۔ فرمایا اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی، یعنی کہ اتنا سخت عذاب ان کو دیا گیا کہ وہ ڈوبے جب پانی میں، تو پھر اس وقت نہ آسمان کو ترس آیا نہ زمین کو،
کیونکہ انہوں نے گناہ ہی ایسا کیا تھا اور انہیں ذرا بھی مہلت اتنی سی بھی نہیں ملی کہ وہ اپنا بچاؤ کچھ جو ہے وہ کر سکتے۔ فرمایا اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں سے فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے یا توبہ کی قوم اور اس سے پہلے، یعنی کہ یہ بھی ایک قبیلے کا لقب ہے۔ توبہ جو تھا تو اس کی قوم کا وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ والی قوم کے لوگ تھے، اور اس سے پہلے کہ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا، یعنی کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ بلکہ برحق پیدا کی گئی ہیں اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہیں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں۔ فرمایا ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے بعد طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور کہیں سے کوئی مدد نہیں پہنچے گی انہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یعنی وہ آخرت کا دن جو ہے اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ فرمائے زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے، یعنی اس طرح کا استغفر اللہ ان کا کھانا یہ ہوگا، پکڑو اسے اور ریتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈھیل دو اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی کا عذاب، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، یعنی اتنی عزت دار تو وہاں پہ دنیا میں بنا پھرتا تھا، تو اب چکھ اس کا مزہ، جو تم نے جھٹلایا، جو تم نے کام اس طرح کا کیا، تو چل اس کو وہ کرو۔ تو یہ ان کا کھانا جو ہے یہ چیز ان کی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے ہوئے، یعنی ریشمی کپڑے جو ہیں ان کے وہ پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ ہوں گی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، یعنی وہاں پہ تو موت آنی نہیں ہے، بس زندگی ہے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا رہے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا، یعنی تمہاری زبان میں، یعنی تم عربی بولتے ہو، عربی زبان میں، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں، یعنی یہ کہ اگر یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے تو دیکھتے رہو کہ کس طریقے سے ان کی شامت جو آتی ہے، اور یہ چیز جس چیز کے منتظر ہیں، جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کا انجام جو ہے پھر دیکھنا کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سورۃ دخان جو کہ اس قحط اس کے اوپر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، ان کی اس کے لیے کہ شاید یہ واپس پلٹ آئیں، شاید اسی سے یہ ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، لیکن ہر درمی ان کی کہ انہوں نے نہیں ماننی تھی بات، تو لہٰذا وہ نہیں مانے۔ آگے سورۃ جاسیہ، اس کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ جاسیہ ترتیب کے لحاظ سے 45 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 65 نمبر ہے۔ سورۃ زمر سے لے کے ہم نے مسلسل دیکھا ہے کہ یہاں تک کی صورتیں جو ہیں ایک نزول کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور تقریباً ملتا جلتا زمانہ جو ہے ان کا نزول کا زمانہ جو ہے ایک ہی ہے۔ اور جاسیہ کا مطلب ہے خوش آمد کرنا، یعنی گھٹنے کے بل گر پڑنا، خوف کے مارے کھڑے نہ ہو سکنا، اور جو گھٹنے رکھ کر ہاتھ پاؤں جوڑ کر کانپ رہا ہو اسے جاسیہ کہتے ہیں، اور خوش آمد کر رہا ہو اسے جاسیہ کہتے ہیں۔ اس صورت میں جو لوگ قیامت کے دن گھٹنے رگڑ کر اور ہاتھ جوڑ کر اللہ سے معافیا مانگ رہے ہوں گے تو ان کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں، اور اس میں ہم دیکھیں گے موضوع تقریباً وہی توحید آخرت کے متعلق
کہ کفار کے شعبہ جو اعتراضات تھے ان کا جواب یہ دیا گیا ہے، اور ان کے اس طرح کے رویوں پہ متنبہ ان کو کیا گیا ہے، اور جو انہوں نے قرآن کی دعوت کے مقابلے میں اعتراضات کیے تھے ان کا جواب اس میں دیا گیا ہے دلائل کے ساتھ، توحید کا بھی اس میں ذکر کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں، یعنی تمہاری اپنی پیدائش میں بھی نشانی ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے زمین و آسمان میں بھی بے شمار نشانیاں ہیں، اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب روز کے فرق و اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، یعنی پانی کو یہاں پہ رزق اب کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رزق ہر چیز کو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے ہر اس نعمت کو رزق ہی کہتے ہیں، آسمان سے نازل فرمایا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمل اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی کہ اب دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی بات یہاں پہ کی ہے کہ تباہی ہے ہر جھوٹے بدعمال کے لیے، کہ جو صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتا، کہ جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں وہ سن رہا ہے اور پھر عمل نہیں کر رہا۔ فرمایا اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے غرور اور تکبر کے ساتھ، یعنی استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، بشارت سنا دو۔ باقاعدہ اس سے کہا گیا ہے کہ مصدع دے دو، یعنی خوشخبری سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے زمین میں کمایا اس میں کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا تھا۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی یاد کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس پر چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ اس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے اس میں ہمارے لیے ہی فائدے رکھے ہیں۔ فرمایا سب کچھ اپنے پاس سے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ یعنی ایک گروہ کو اس کی کمائی کا اللہ تعالیٰ پورا جو اہل ایمان ہیں اس ظالم گروہ کی زیادتیوں پر درگزر سے کام لیں، کہ درگزر کر دیں، ان کو معاف کر دیں، صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا بدلہ جو ہے وہ لے لے گا۔ فرمایا جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، یعنی اس کی تکلیف، اس کا بدلہ جو ہے وہ خود ہی بھگتے گا، کوئی اور اس کا وہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو برائی کی، جو بھلائی کی اس نے اپنے لیے کی۔ فرمایا پھر جانا تو سب کو اپنے رب کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اور ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا تھا۔ دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی تھی، اور دنیا کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دی تھی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی بنا پہ نہیں تھا، بلکہ علم آ جانے کے بعد تھا۔ پھر ابھی پیچھے ہم نے پڑھا، پھر وہی بات کہ ان کو اس لیے یہ اختلاف نہیں ہوا تھا کہ یہ جانتے ہی نہیں تھے،
بلکہ اس وقت اختلاف ہوا جب انہوں نے جان لیا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شائرہ شریعت پر قائم کیا تھا، یعنی دین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، لہٰذا تم اس پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت و رحمت انہی لوگوں کے لیے جو یقین لائے ہیں۔ فرمایا کہ آپ وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا مرنا یکساں ہو جائے گا۔ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمان اور زمین کے برحق پیدا کیا ہے، اور اسی لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ فرمایا پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی خواہشات نفس کو بندہ بن گیا ہو، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ یعنی کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ فرمایا کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے ہو؟ یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا جینا ہے، گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہے۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پہ یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی ہے کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ ہی تمہاری زندگی بخشتا ہے، وہی پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوں گی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، یعنی یہاں سے سورہ جاسیہ کی یہ مطلب ہے۔ فرمایا ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے، ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جا رہے گا جو تم کرتے رہے ہو، یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صحیح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کہ میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی کیا، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ یعنی ایک گمان ہے کہ شاید ہو گیا نہیں تو نہ سے قیامت آ گئی، یعنی اس طرح کا کوئی شک ہے، ورنہ ہمیں یقین کوئی نہیں ہے، وہ کہتے تھے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور اس چیز کے پھیر میں آ جائیں گے وہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اسی لیے ہوا کہ تم نے اللہ کے یاد کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو، یعنی کہ کسی طریقے سے بچت کا کوئی وہ نہیں ہوگا کہ بچ سکے کسی انداز سے۔ پس تعریف اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، سارے جہان والوں کا پروردگار۔ زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست و دانا ہے۔ یعنی ان کو کوئی آقا اپنے کچھ خادموں کو ڈانٹنے کے بعد دوسروں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اچھا اب ان نالائقوں کی سزا جو ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ دنیا میں جب یہ اس طرح کے آقا یوں کرتے ہیں تو پھر آخرت میں وہ مالک جس کے سب کچھ
دنیا اور آخرت جس نے بنائی ہے، جس نے زمین و آسمان، جس نے ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی چیز بنائی، وہ پھر کیوں یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ یہ کہ اچھا یہ نالائقوں کی یہ سزا ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز علم آ جانے کے بعد انہوں نے جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مغفرت فرمائے اور ہمارے جو کوتاہیاں، جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، کیونکہ ہم بھی بار بار بھٹک جاتے ہیں، بار بار ہم جو ہیں اپنا رستہ جو ہے ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں سیدھے رستے پہ گامزن رکھیں، سیدھے رستے پہ چلائیں، اور ہمیں بھی ان نیک بندوں کا ساتھ جو ہے وہ نصیب فرمائیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو انشاءاللہ زندگی جو ہے بہتر سے بہترین ہوگی، اور پھر اللہ اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا ہے۔ یہ سورہ 25 جو اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ جی معاف فرما دے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مستقل مزاجی جو ہے وہ ہمارے اندر آ جائے، ہم مستقل مزاجی سے اس کے اوپر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔